بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خدا پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا؟ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا، شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حلال ہے یا حرام۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت میں مجرموں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ ہی بڑا عمل، سب ہی اس میں محفوظ ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، تو
تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔